بہت دن ہوئے کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے ہمیشہ ناخوش رہتی تھی۔ بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہ تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس رعایا کی بددعا لگ گئی ہے۔ بادشاہ کے برعکس اس کی ملکہ بہت رحم دل تھی۔ وہ اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا پوری نہ کرتا۔ ایک روز اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بھی دودھ کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے ملکہ کو بتایا کہ صرف ایک صورت میں وہ ماں بن سکتی ہے، اگر صبح فجر کے وقت اٹھ کر آم کے باغ میں گرنے والا پہلا آم اٹھا کر کھا لے۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے اور ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ملکہ کلمہ پڑھتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور محل کے قریب آم کے باغ میں جا پہنچی۔ اس وقت ایک درخت سے ایک بڑا اور خوشبودار آم ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ ملکہ نے دوڑ کر وہ آم اٹھا لیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ محل میں آ کر اس نے آم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے مٹکے میں ڈال دیا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے آم نکالا اور کھا لیا۔ آم کھانے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کا منہ دکھایا، لیکن یہ دیکھ کر ملکہ کے دکھ کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کے ہاں پیدا ہونے والا ایک ننھا سا مٹکا تھا۔ جانے خدا نے یہ بادشاہ کو سزا دی تھی یا ملکہ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا کہ اس کی ملکہ نے ایک مٹکے کو جنم دیا ہے۔ اس نے فوراً ملکہ کو مٹکے سمیت محل سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ بیچاری ملکہ خاموشی سے روتی دھوتی محل سے نکل گئی۔ وہ حسرت سے اپنے شہر کو اور اس میں چلتی پھرتی رعایا کو دیکھتی گزر گئی۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ گود میں چھوٹا سا مٹکا اٹھائے جانے والی یہ عورت ان کے ملک کے بادشاہ کی ملکہ ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی۔ اس وقت اس کے گلے میں سونے کی موتیوں کی صرف ایک مالا تھی۔ اس نے گاؤں میں سنار کی تلاش کر کے وہ مالا بیچی اور وہیں ایک طرف اپنی جھونپڑی ڈالی اور کھانا پکانے کا کچھ سامان خرید کر اپنے مٹکے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ پہلی رات جب وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی نرم ریشمی بستر کی بجائے زمین پر سو رہی تھی، اسے خواب میں پھر وہی بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، ملکہ، تم نے غلطی کی، آم کو مٹکے میں ڈال دیا، یہی وجہ تھی کہ تمہارے ہاں مٹکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے روتے ہوئے بزرگ سے پوچھا، میرا بیٹا کس طرح انسان بن سکتا ہے؟ بزرگ نے کہا، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، جس رات اس کی شادی ہوگی اسی رات وہ مٹکے سے انسان بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت اداس تھی۔ پہلے تو اسے اپنے بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار کرنا تھا، پھر اس کے بعد اس کی شادی کا، لیکن ملکہ کو بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی اپنی لڑکی کی شادی اس کے مٹکے بیٹے سے کرے گا۔ ملکہ نے اپنے ننھے مٹکے کا نام شہزادہ پرویز رکھا، مگر وہ پیار سے اسے پنکو کہتی تھی۔ ننھا پنکو بولتا بھی نہیں تھا، بس آں اوں کرتا، اور بھوک لگتی تو زور زور سے روتا۔ ملکہ دودھ اس کے اندر ڈال دیتی اور وہ اسے پی جاتا۔ آہستہ آہستہ پنکو بڑا ہونے لگا۔ اب وہ اپنی ماں سے باتیں بھی کیا کرتا اور ایک جگہ سے اٹھ کر چلتا پھرتا بھی تھا۔ اب تو دودھ کی بجائے وہ کھانا اور مٹھائی بھی کھانے لگا تھا۔ ملکہ اسے ہر شام کو گاؤں کی ندی پر سیر کے لیے لے جاتی۔ لوگ اس چھوٹے سے مٹکے کو چلتے پھرتے اور باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتے۔ وہ سمجھتے کہ یہ ملکہ کوئی جادوگرنی ہے اور یہ مٹکا جادو کا ہے۔ وہ ملکہ سے ڈرنے لگے، لیکن وہ سب سے اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ سب اس کی عزت کرنے لگے۔ مالا بیچنے کے بعد اس کے پاس کافی روپیہ آ گیا تھا۔ اس روپے سے اس نے کچھ بھیڑیں خرید لی تھیں۔ اب وہ ان کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ پنکو کچھ اور بڑا ہوا تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگا، ساری بھیڑوں کو خود ہی جنگل میں چرانے لے جاتا اور ملکہ گھر کا کام کاج کرتی رہتی۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملکہ بوڑھی ہو گئی اور اس کا بیٹا جوان۔ اب پنکو پورا مٹکا تھا۔ ماں کو بزرگ کی بات اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے سوچا وہ لوگوں کی منتیں کرے گی کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے، اور یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل پڑی۔ اس نے کئی لوگوں کو بتایا کہ پنکو اس کی غلطی کی وجہ سے مٹکا بن گیا تھا، اگر اس کی شادی ہو جائے تو یہ انسان بن جائے گا، لیکن کسی نے بھی ملکہ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جادوگرنی دھوکے سے ان کی بیٹی لینا چاہتی ہے اور یہ بولنے والا مٹکا اس کے جادو کی ایجاد ہے۔ سارے گاؤں کی منتیں کرنے کے بعد بھی ملکہ مایوس واپس لوٹ آئی، اپنے اور اپنے بیٹے کی قسمت پر رونے لگی۔ پنکو نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو نزدیک آ کر بولا، ماں، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرے لیے لوگوں کی منتیں مت کرو، میں تو اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ ملکہ کو اپنے بیٹے کی نادانی اور بھولے پن پر ہنسی آ گئی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ پنکو اپنے گاؤں کی ایک لڑکی چمپا کو پسند کرتا تھا۔ وہ بیچاری یتیم لڑکی تھی اور اپنے چچا چچی کے پاس رہتی تھی۔ اس کی چچی سارا دن اس سے کام کرواتی، پانی بھرواتی، مگر ہمیشہ کھانے کو بچا کچا اور پہننے کو پھٹا پرانا دیتی، لیکن اس کے باوجود چمپا کا حسن خوب نکھر رہا تھا۔
وہ جب ندی پر پانی بھرنے جاتی پنکو بھی وہاں پہنچ جاتا۔ اکیلے میں وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی تو پنکو اس کو دلاسا دیتا اور سمجھاتا۔ چمپا ہمیشہ اپنا دکھ پنکو سے کہا کرتی تھی، لیکن پنکو جانتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح چمپا کے چچا چچی بھی اس کی ماں سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیں گے۔ چمپا کے چچا بہت لالچی تھے، اس لیے پنکو نے سوچ رکھا تھا کہ جب ان کے پاس بہت سا روپیہ ہوگا وہ اپنی ماں سے کہہ کر اسی روپے کے بدلے ان سے چمپا کو لے لیں گے۔ اس طرح وہ بڑی خوشی سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر پنکو نے بھیڑوں کے دودھ سے روپیہ بچا کر رکھا تھا۔ ایک روز اچانک ہی انہیں معلوم ہوا کہ چمپا کے چچا نے شہر کے ایک بہت بدصورت بوڑھے سوداگر سے چمپا کا رشتہ طے کر دیا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اسے خوب سونا چاندی اور ہیرے جواہرات مل سکیں۔ بیچارہ پنکو بہت غمزدہ اور اداس رہنے لگا۔ چمپا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس کے سسرال سے بہت ساری عورتیں آئی تھیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے چمپا کو دلہن بنانے کے لیے سرخ کپڑے اور بہت سا زیور ساتھ لیا اور اسے لے کر گاؤں کی ندی پر آ گئیں تاکہ اسے نہلا دھلا کر دلہن بنا سکیں۔ پنکو ان کے ساتھ ساتھ ندی پر پہنچ گیا۔ وہ روتی ہوئی چمپا کو دیکھ رہا تھا اور اداس تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عورتوں نے چمپا کے پرانے کپڑے اتارے اور اسے ندی میں نہلانے لگیں۔ دوسری عورتوں نے وہ پرانے کپڑے پانی میں بہا دیے اور سرخ رنگ کے قیمتی کپڑے اور زیور باہر نکال لیا کیونکہ وہ سب مل کر چمپا کو نہلا رہی تھیں۔ اسی دوران ایک عورت نے دیکھا کہ نزدیک ہی ایک خالی مٹکا رکھا ہے۔ انہوں نے کپڑے اور زیور اس کے اندر رکھ دیے۔ عورتیں چمپا کو نہلانے میں مصروف تھیں۔ پنکو جلدی جلدی چلتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا اور ماں سے بولا، ماں جلدی سے یہ کپڑے اور زیور نکال لو۔ ماں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اس نے کپڑے اور زیور نکال لیے اور پنکو پھر چلتا ہوا ندی کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اتنی دیر میں عورتوں نے چمپا کو نہلا دیا۔ کپڑا لینے کے لیے پنکو کے نزدیک آئیں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ مٹکا تو خالی تھا۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ چور کپڑے اور زیور لے گئے۔ چمپا کے پرانے کپڑے چونکہ عورتوں نے پانی میں بہا دیے تھے اور نئے کپڑے پنکو گھر چھوڑ آیا تھا، اس لیے عورتوں نے جلدی سے چمپا کو بھی خالی مٹکے میں بٹھا دیا تاکہ دوسرے کپڑے لا کر اسے پہنائے جا سکیں۔ وہ سب چور کو تلاش کرنے لگیں اور پنکو چپکے سے چمپا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ملکہ رانی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پنکو بولا، ماں جلدی سے چمپا کو نکال اور اسے دلہن بنا دے۔ ملکہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ملکہ نے جلدی سے چمپا کو باہر نکال کر سرخ کپڑے اور زیور پہنا کر دلہن بنا دیا۔ گاؤں میں چمپا کے غائب ہونے کا ادھم مچ گیا، لیکن کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ چمپا پنکو کے گھر میں ہے۔ ملکہ فوراً شہر کی طرف روانہ ہوئی اور رات ہونے سے پہلے وہاں سے قاضی کو ساتھ لے کر آ گئی اور پھر چپکے سے پنکو اور چمپا کی شادی کرا دی۔ جیسے ہی قاضی اپنے پیسے لے کر گھر سے باہر نکلا، مٹکا ایک دم سے خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ چمپا اپنے سامنے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر شرما گئی۔ صبح ہوتے ہی ملکہ چمپا اور شہزادہ پرویز کو لے کر شہر آئی اور اپنے محل میں جا پہنچی۔ بادشاہ بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا اور اس وقت وہ بستر پر بیمار پڑا تھا۔ ملکہ کو دیکھتے ہی اس نے رو رو کر اپنے ظلم کی اس سے معافی مانگی۔ پھر جب ملکہ نے اسے ساری بات بتائی اور اس نے اپنے خوبصورت شہزادے بیٹے اور نازک اور حسین سی بہو کو دیکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ملک کی رعایا نے شہزادہ پرویز کو تاج پہنا کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے